السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں سوانح حیات مولانا الطاف حسین حالی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی علماء اہل حدیث میں سے تھے۔ تو مولانا حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی والدہ کا دماغ معوف ہو گیا، تو حالی کے بڑے بھائی امداد حسین نے پھر ان کی پرورش کی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پانی پت، جو دلی سے جانب شمال 53 میل ہے میں ایک محلہ میں آباد تھی، جو انصاریوں کا محلہ کہلاتا تھا۔ تو مولانا حالی اسی محلے میں پیدا ہوئے۔ آپ باپ کی طرف سے انصاری تھے، آپ انصاری خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ان کی والدہ کا تعلق سادات پور کے گھرانے کی سید زادی تھی، مولانا حالی کی والدہ محترمہ۔ تو حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ تو اسلامی دستور کے مطابق مولانا حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اب انہوں نے دلی کا قصد کیا اور 2 سال تک عربی میں صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ تو حالی کے بچپن کا زمانہ انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی۔ 1856 میں بسار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے، لیکن 1857 میں واپس پانی پت آ گئے۔ 3-4 سال بعد جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ نواب صاحب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال مستفید ہوتے رہے، پھر دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں آپ نے ملازمت اختیار کی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں آپ معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور آپ ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران 1879 میں مسدس حالی سر سید کی فرمائش پر لکھی۔ تو مسدس کے بعد حالی نے اسی طرز کی اور بہت سی نظمیں لکھی، جن کے سیدھے سادے الفاظ میں انہوں نے فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں مولانا حالی نے سکونت اختیار کی۔ 1904 میں مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں مولانا الطاف حسین حالی نے وفات پائی۔ تو سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، حالی اسی کے نقیب تھے، اور سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں چمکایا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر بے تکان اظہار خیال کرنے کے بہترین نمونے یادگار چھوڑے۔ تو اگر ہم دیکھیں مولانا حالی کی تصانیف کی طرف، تو ان کی تصانیف میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، جن میں تریاق مسموم، طبقات الارض، مسدس حالی، حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، حب الوطن، برخارت اور منطق پر رسالہ لکھا۔
جو 1854 میں تلف ہوا۔ طباق الارض کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب جیولوجی پر تھی۔ اصول فارسی پر کتابیں لکھیں، اور اسی طرح مولود شریف پر تریاق مسموم پادری عماد الدین کے جواب میں لکھی گئی۔ رسالہ خیر المواعظ، شواہد الحمام، اور اسی طرح اخلاقیات کے موضوع پر آپ نے بے شمار کتابیں لکھیں۔ اور سوانح نگاری پر آپ نے سوانح حکیم ناصر خسرو لکھی۔ حیات سعدی آپ نے تصنیف فرمائی۔ تذکرہ رحمانیہ مولانا عبد الرحمن کی وفات پر چھپی۔ یادگار غالب، اس کتاب نے غالب کو آب حیات کے مقابل اصل مقام سے روشناس کروایا۔ حیات جوید، اور اس کے بعد مضامین لکھے، مضامین حالی، مقالات حالی، مکاتیب حالی، اور اس کے بعد تنقیدی کتب بھی لکھی، مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی، مجموعہ نظم حالی، ضمیمہ اردو کلیات حالی، انتخاب کلام داغ۔ حالی نے اس پر کام شروع کیا مگر مکمل نہ کر سکے، جس کی تکمیل بعد میں سجاد حسین اور محمد اسماعیل پانی پت نے کی۔ تو جناب ابو یحییٰ امام خان نوشہروی رحمہ اللہ، تراجم علماء اہل حدیث ہند کا کہنا ہے کہ جناب مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ جناب حالی کو اہل حدیث علماء میں شمار کیا جانا چاہیے، اور جناب محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اشاعت السنہ میں کسی جگہ لکھا ہے کہ ان کے قیام دلی کے دوران مولانا حالی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حالی مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے شاگرد اور جناب حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پوتے شاگرد ہیں۔ تو حالی کی خدمات اہل حدیث کی خدمات ہیں، حالی کی خدمات اہل حدیث کی خدمات تصور کی جائیں گی۔ تو اس لیے میں نے مولانا الطاف حسین حالی کا انتخاب کیا ہے۔ حالی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بڑا حصہ لیا، لیکن اپنی کوششوں کا ذکر اس قصر نفسی سے کیا کہ لوگ ان کے کارناموں کو کسی اور کی کوششوں کا ثمر سمجھ لیتے ہیں۔ اردو شاعری کی اصلاح میں حالی کا دخل سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے دیوان حالی کے مقدمہ شعر و شاعری میں پرانی شاعری کے نقاص اور جدید شاعری کے اصول اس عقل سمجھ اور قابلیت سے سمجھائے، اور شاعرانہ تنقید کا ایسا دستور العمل آپ نے مرتب کیا کہ جس کا جواب اردو تو گیا مغرب کی بہت سی زبانوں میں بہت کم ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جدید شاعری کے جسم بے جام میں قومی شاعری کی روح پھونکی، اور اس میں کئی مضامین اس پر اثر طریقے سے آپ نے ادا کیے کہ جدید شاعری کو قومی ادب میں ایک ممتاز جگہ مل گئی۔ جو جدید اردو شاعری کا اصل بانی اور سب سے بڑا محسن حالی کے سوا کوئی نہیں۔ حالی نے اردو نثر میں بھی بے بہا اضافہ کیا۔ اردو زبان میں علمی تنقید کی بنیاد حالی نے ڈالی، اور سیرت نگاری کا رنگ سب سے پہلے انہوں نے، نیا رنگ سب سے پہلے انہوں نے اختیار کیا۔ حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب انہی کے قلم سے نکلیں، اور اہل بصیرت جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی بیداری میں مسدس حالی نے بھی علی گڑھ کالج کے قیام سے ان کے ساتھ ہی علی گڑھ کالج کے قیام کے ساتھ ہی مسدس حالی نے علی گڑھ کی معاونت کی ہے، اور سر سید خود اس کتاب کی اہمیت سے واقف تھے۔ مسدس پھر انہی کے امام پر لکھی گئی، اور وہ کہتے تھے بے شک میں اس کا محرک ہوں، اور اس کو اپنے اعمال حسنہ میں سمجھا کرتے تھے، اور کہا کرتے کہ جب خدا پوچھے گا تو دنیا سے کیا لایا ہے، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوایا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار تصنیف ہے۔ مسدس نے قوم کی بیداری کا پیغام اس حلقے تک پہنچایا جہاں علی گڑھ کالج یا ایجوکیشنل کانفرنس کی رسائی نہ تھی۔ ان دونوں کا حلقہ تعلیم یافتہ طبقے تک محدود تھا، لیکن مسدس کی سادہ زبان، سیدھے سادے خیالات جتنے خواص کو مرغوب تھے اتنے ہی عوام کو بھی عزیز تھے۔ بہت سے لوگ علی گڑھ کے مخالف تھے، لیکن مسدس کی مخالفت کون کرتا؟ یہ کسی نئے مذہب کا پرچار نہ تھا، اس میں شہد میں سرکہ نہ ملایا گیا تھا۔ حالی کے آنسو
خالص آب حیات کے چھینٹے تھے، دل سے نکلے ہوئے، درد سے بھرے ہوئے حالی کے اپنے الفاظ سے۔ مسدس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جس نظم نے 7 کروڑ آدمیوں کی قسمت بدل دی ہو، یعنی اس دور کے ہندو مسلمانوں کی تعداد 7 کروڑ تھی، اور اس کی اہمیت کس قدر ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں مسدس دنیا کی چند طویل ترین نظموں میں سے ہے۔ حالی اگر قوم کا یہ مرثیہ لکھ دیتے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرتے، تب بھی قوم کے محسنوں میں ان کا شمار ہوتا، سر سید اور محسن الملک کے ساتھ ان کا شمار ہوتا۔ لیکن مسدس لکھنے کے علاوہ حالی نے بہت کچھ کیا۔ اردو شاعری کی تو انہوں نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ آج تک اردو فارسی شاعری میں شعر کی خوبی، الفاظ کے انتخاب، تشبیہوں کی جدت اور مضمون کی شگفتگی پر منحصر تھی، تو حالی نے شعر کی بنیاد خالص جذبات پر رکھی، فنی خوبیوں، لفظی تراش خراش پر نہیں، لیکن خلوص، جوش اور سچائی نے سیدھے سادے الفاظ میں جان ڈال دی اور انہیں الہامی درجہ دے دیا۔ تو کلام حالی کا درد اور اس کی سچائی کسی ادبی اصول کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ شاعر کی اپنی بلند اور پاکیزہ سیرت کا عکس تھا۔ وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ تھا، لیکن سید محمود بن سر سید کہتا ہے کہ اگر خدا مجھ سے کبھی یہ سوال کرے کہ میرے جتنے بندوں سے تو ملا ہے، ان میں سے کون ایسا ہے جس کی پرستش کے لیے تیرا دل تیار ہو جائے، تو میرا جواب حاضر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص الطاف حسین حالی ہے۔ فنا فی القوم ہونے کا درجہ حالی کو ملا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حالی میں سر سید کی سی وجاہت اور انتظامی قابلیت نہ تھی، لیکن قومی درد اور بے غرضی میں وہ سر سید سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ حالی قوم کا ایک خادم تھا جس نے ہمیشہ کٹھن کام اپنے ہاتھ میں لیے، اپنے طبی جوہر اور خلوص سے اس میں کمال پیدا کیا، لیکن حق الخدمت لینے سے ہمیشہ آپ باغتے رہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں 1914 میں آپ وفات پا گئے، اور یہ ایک عظیم ہیرا 1914 میں ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا۔